نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے آخری کتاب ہے، جسے قرآن پاک، قرآن مجید یا قرآن شریف وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کے احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کر اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدی چینل کا یہ جو پروگرام ہے نور والی کتاب، اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے متعلق ہی ہم پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید سے ہمارا تعلق مزید مضبوط فرمائے اور قرآن مجید سے متعلق معلومات سیکھنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف اب بڑھیں گے، جس کا نام ہے تجوید کلاس. اس میں ہوگا کیا؟ کڈز مدی چینل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو قرآن مجید کی کسی بھی صورت کے کسی مقام سے ہمیں قرآن مجید کی چند آیات سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا سلسلہ کریں گے. تو پیارے بچوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو چھوٹی سی کلاس بھی ہوگی، یہ سیگمنٹ بھی ہو جائے گا، چھوٹی سی ہماری سیکھنے کی کلاس بھی ہو جائے گی، اور اس کا نام ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ محمد دعان احمد. محمد دعان احمد. آپ حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں سلسلے کا نام تو، پروگرام کا نام تو آپ نے سن لیا، نور والی کتاب. تو اس نور والی کتاب قرآن پاک کی کس سورت کی تلاوت آپ فرمائیں گے؟ اما پارہ کی سورۃ النبا کی چند آیتیں. سورۃ النبا کی چند آیات. یہ بتا دیں کہ کون سے پارے میں؟ آپ نے بتا دی اما پارہ، یعنی کہ 30ویں آخری پارے میں یہ ہے. 30ویں آخری پارے کی ابتدا جس سورت سے ہوتی ہے، سورہ نبا، اس کی تلاوت سے ہمارے دعان بھائی سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سورہ نبا کی چند ابتدائی آیات سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز
کر چکے ہیں۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہم علم تجوید سے متعلق ایک قاعدہ سمجھیں گے، بہت آسان قاعدہ ہے، ایک دفعہ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں اسکرین پر آپ کو سورہ نبا کی چند ابتدائی آیات، 9 آیات نظر آ رہی ہیں، نظر آپ کو؟ جی۔ اس میں بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے حروف ہیں اور بہت سارے اعراب بھی موجود ہیں۔ اعراب سے مراد کیا ہوتا ہے بچوں؟ زیر، زبر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تشدید، تنوین، مد، یہ جو علامات ہوتی ہیں حروف کے اوپر نیچے میں نظر آتی ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں، ان علامات کو، ان نشانیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب۔ اعراب نہیں بلکہ اعراب، ٹھیک ہے؟ اعراب کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایک قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی قرآن مجید میں جب بھی نون یا میم، کون سے حروف میں نے بتایا؟ 2، نون یا میم، جب بھی قرآن مجید میں ہمیں نون یا میم پر تشدید نظر آئے گی، تشدید آپ شیپ جانتے ہوں گے، جیسے کہ یہاں دیکھیں آپ بالکل ابتدا میں، اسی طرح پہلی آیت کے پہلے کلمے میں آپ دیکھیں میم کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو علامت ہوتی ہے اس طرح بنی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تو اب بہت آسان قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی نون یا میم پر تشدید آ جائے، یعنی کہ نون یا میم مشدد ہو جائیں، تو ان میں غنہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ غنہ۔ نون پر تشدید آئے یا میم پر تشدید آئے، دونوں میں ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ جب بھی نون پر یا میم پر تشدید آئے گی، اس سے پہلے کون سا حرف ہے، بعد میں کون سا حرف ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے کہ نون پر تشدید ہے، میم پر تشدید ہے، تو ہم نے فوراً اس قاعدے کا استعمال کرنا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے ہوتا ہے۔ جب غنہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو ہم ان سے کرواتے ہیں پھر کیسے غنہ کرتے ہیں یہ۔ دوان بھائی دیکھیں سورہ نبا کی پہلی آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ میں میم پر تشدید ہے، یعنی کہ میم مشدد ہوا، یہاں غنہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں نون پر تشدید ہے، یعنی کہ نون مشدد ہے، تو یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ غنہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نبا کی پہلی 2 آیات آپ نے اس انداز میں تلاوت کر کے ہمیں سنانا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہو۔ آپ کریں گے تو ہمیں اس کی آواز سنائی دے گی۔ چلیں غور سے سنیں گے ہمارے دوان بھائی نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کس طرح کرتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، ہمارے دوان بھائی نے بہت اچھی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں تجوید کے مطابق، ان قواعد کے مطابق درست انداز میں، درست لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اونچی آواز میں آمین۔ آمین۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچوں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہمیشہ میں ہی بتاتا ہوں، کوئی مائک پہ بتائے دوسرے سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چلے میں اشارہ دیتا ہوں آپ کو، سورتوں اور آیتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سورتوں اور آیتوں کے فضائل۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی۔ تو ان کا جواب درست ہے۔ جی۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہی ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی کس سورت کی فضیلت جانیں گے۔ پیارے بچوں، آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے را سے۔ صحیح ہے؟ سورت کا جو نام ہے وہ نام شروع ہوتا ہے را سے اور ختم ہوتا ہے نون پر۔ وہ کون سی سورت ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، ہمارے دوان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، بتائیں گے؟ سورۃ الرحمن۔ سورت الرحمن ان کا جواب
سورہ رحمان بڑی پیاری سورت ہے، جب بھی پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے یا بندہ خود تلاوت کرے بڑا ذوق آتا ہے، بڑی برکت والی سورت ہے۔ اس کی فضیلت جانے کی کہ سورہ رحمان کتنی عظمت والی سورت ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے، ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ زینت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے ذریعے انسان کیا ہوتا ہے؟ آراستہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، سجانے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ اس شے کے کیا ہوتی ہے؟ زینت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اتنا پیارا کلام ہے، تو اس قرآن مجید کی بھی زینت، اس کی بھی آرائش کس سورت کو کہا گیا؟ سورہ رحمان۔ یہ قرآن مجید کی بڑی پیاری سورت ہے اور قرآن مجید کی خوبصورتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مزید اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید اذا وقعت الواقعہ، یعنی کہ سورہ واقعہ، اور الرحمن یعنی کہ سورہ رحمان پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، ہم نے 3 سورتوں کے نام سنے، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ یہ کتنی پیاری صورتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص ان تینوں کی تلاوت کرتا ہے، سورہ حدید کی، سورہ رحمان کی اور سورہ واقعہ کی، تو زمین میں اور آسمانوں میں جو فرشتے موجود ہیں وہ ایسے شخص کو، ان سورتوں کی تلاوت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ ساکن الفردوس ہے۔ ساکن کہتے ہیں رہنے والا، اور فردوس کہتے ہیں جنت کے اعلیٰ مقام کو، جنت کا جو سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے جس میں خود نبی پاک علیہ السلام موجود ہوں گے، اس جنت کے درجے کا نام ہے جنت الفردوس۔ کیا نام ہے؟ جنت الفردوس۔ اور ساکن الفردوس کا مطلب ہے جنت الفردوس میں رہنے والا۔ تو کتنی پیاری بشارت ہے کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان جو پڑھنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک کے معصوم فرشتے جو زمین میں اور آسمانوں میں ہوتے ہیں وہ اس تلاوت کرنے والے کو ساکن الفردوس کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی جنت الفردوس میں رہنے والا۔ تو اللہ پاک فرشتوں کے اس قول کی برکت سے انشاءاللہ ایسے شخص کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ رحمان کی بار بار تلاوت کرنے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے اور سورہ حدید کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن سے متعلق کچھ انفارمیشن لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکام ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں اور اپنے مخلوق میں سے اعلیٰ افراد، انبیاء کرام، اپنے اولیاء کا جو ذکر کیا ہے، تو کسی ایک ٹاپک کو لے کر ہم اس سیگمنٹ میں کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک خاص عبادت کے بارے میں سنیں گے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اس عبادت کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت مبارکہ بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ اچھا، اس عبادت کا تعلق جانوروں سے بھی ہے، تو اب کون بتائے گا کہ وہ کون سی عبادت ہے؟ جی، وہ عبادت ہے قربانی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم قربانی کے فضائل سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ آپ نے سنا،
قربانی کرنے والے کو اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بچوں، ہم سب جانتے ہیں جانور کے جسم پر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ ان بالوں کے برابر اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں جس میں خوش دلی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، سنا اپنے قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے رکاوٹ بھی بنے گا، لیکن قربانی ثواب کی نیت سے ہو اور دکھاوے کی نیت سے نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم نے قربانی سے متعلق گفتگو سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان عاشقان رسول قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اخلاص کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے، اس پر ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کرنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے اللہ پاک ان کو آئندہ سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، مقابلہ ہوگا، اور یہاں اسٹوڈیو میں جو پیارے پیارے بچے موجود ہیں میرے دائیں جانب اور بائیں جانب، ان میں سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو اب بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، اعراب پہچان کر لگائیں۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا اعراب پہچاننے کے لیے؟ ماشاء اللہ، سارے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ جو پہلے نمبر پر موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ شاہمیر۔ شاہ امیر صاحب، کریں گے مقابلہ آپ جی۔ مجھ سے یا سامنے والے سے؟ سامنے والے سے۔ جیتیں گے یا جتائیں گے؟ جیتیں گے۔ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ تو شاہ امیر صاحب آئیں گے ریڈ باسکٹ کے پاس۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، ہاتھ تو سارے کھڑے ہوئے۔ یہ یہاں سے جو پہلے نمبر پر موجود ہے، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عبید۔ محمد عبید بھائی، شاہ امیر صاحب کے ساتھ کریں گے مقابلہ آپ؟ جی۔ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے یا بڑھائیں گے؟ بڑھیں گے۔ بڑھیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بڑھیں گے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ آپ بھی پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ شاہ امیر صاحب اور عبید صاحب، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اسکرین پر دیکھنا ہے، 1 بائی 1 آپ کو کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کلمات کو میں تلفظ کر کے بھی آپ کو سناؤں گا، آپ میری آواز پر بھی توجہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ توجہ سے سننی ہے میری آواز، اور اسکرین پر دیکھنا ہے آپ نے۔ آپ کو ان کلمات میں کوئی ایک حرف ایسا نظر آئے گا جس پر اعراب موجود نہیں ہوگا، زیر زبر کچھ نہ کچھ مس ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری آواز سن کے پہچاننا ہوگا کہ کون سا اعراب ہونا چاہیے، زبر زیر پیش۔ جو آپ کو اعراب سمجھ میں آتا ہے، ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کے سامنے، دونوں کے سامنے موجود ہے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیمپل نکالنا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کا سیمپل نکالنا ہے اور اسکرین پر دکھانا ہے، کیمرے میں دکھانا ہے، پھر ہم اسکرین سے ہی فیصلہ کروا لیں گے کہ اعراب درست ہے یا نہیں۔ جو جتنے درست اعراب بتائے گا وہی جیتے گا، جو پیچھے رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا۔ تو مقابلہ شروع کریں؟ جی عبید صاحب، پہلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے، اسکرین پر دیکھیں۔ الرحمن، الرحمن، وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا؟ بتانا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ کوئی اشارہ نہیں کرے گا، ان کو خود کوشش کریں گے۔ الرحمن، پوچھنا نہیں ہے کسی سے، ٹھیک ہے جی؟ حمزہ پہ زبر۔ کون سا حمزہ؟ یہاں تو حمزہ ہے ہی نہیں، یہ تو الف ہے، تو الف ہے۔ آپ کہیں گے یہ زبر لگے گا تو یہ الف کیا بن جائے گا؟ پوچھا بولیں، کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ الف پر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف کیا بن جاتا ہے؟ ابھی دکھنے میں یہ الف نظر آ رہا ہے، جیسے اس پر زبر لگے گا یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ دکھائیں گے اسکرین پر جناب، حمزہ کے اوپر زبر، ان کا جواب ماشاءاللہ پہلا جواب درست۔ شاہ میر صاحب دیکھیں گے کلمہ یا ایہا الناس، تھوڑا بڑا کلمہ ہے، تھوڑا بڑا کلمہ ہے، یا ایہا الناس، بتائیں گے؟ ہاں پر زبر آئے گا۔ کون سا ہا؟ یہ والا ہا؟ جی۔ جی زبر آنا چاہیے، دکھائیں گے جناب۔ ہاں پر زبر، شامیر صاحب کا جواب بھی درست ہے۔ پہلے سوالوں کے جواب آپ دونوں نے درست دے دیے۔ جی عبید صاحب دوبارہ دیکھیں گے آپ، حکیم علیم، حکیم علیم، علیم،
دو کلمے، ایک یہ ہے ایک یہ کلمہ ہے. یہاں کوئی ایک حرف ایسا جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، آپ نے بتانا ہوگا. حکیم، علیم. قاف کے نیچے زیر آئے گا، عین کے اوپر زبر آئے گا. اچھا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ زیر ہے یا زبر ہے؟ دونوں ہیں. دونوں ہیں. اگر یہ اوپر آئے گا تو زبر، نیچے آئے گا تو زیر. تو ابھی آپ نے بتایا کہ کاف کے نیچے زیر آئے گا اور آئین کے اوپر زبر. دکھائیں گے جناب. کاف کے نیچے زیر اور آئین کے اوپر زبر، ان کے دونوں جواب اونچی آواز میں، دونوں جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی شامیر صاحب، کلمہ دیکھیں گے سورہ رحمان میں آپ کو یہ نظر آتا ہے، علمہ البیان. علمہ البیان، البیان. میم پر زبر آئے گا اور با پر واہ جی واہ، دو دو اعراب بتا رہے. اب میم پر کیا آئے گا زبر، اور با پر بھی، زبر. اور زبر ہے کہاں پر؟ آپ کے ہاتھ میں. چلے دیکھیں گے جناب، میم اور با دونوں پر زبر ہے، ان کے دونوں جواب. ابھی تک بھائی مقابلہ برابر ہو گیا. آخری سوال ہوگا، دیکھیں گے کہ دونوں آگے جائیں گے یا ایک آگے جائے گا. جی عبید، آخری کلمہ آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، بحسبان. بحسبان، یہ بھی سورہ رحمان میں آتا ہے کلمہ. با پہ زبر، با پہ زبر یا با پر زبر؟ با پر زبر. کہ دونوں درست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، با پہ بھی ہو سکتا ہے اور با پر بھی ہو سکتا ہے. دکھائیں گے جناب، با پر زبر، با پہ زبر ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے. عبید صاحب تو آگے نکل گئے. شامیر صاحب، آخری کلمہ اور آخری سوال ہے، دیکھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں. جی کلمہ شو کر دیا گیا ہے، والنجم. والنجم، نون کے اوپر زبر آئے گا. نون کے اوپر زبر آنا چاہیے جناب. نون کے اوپر زبر ہے، نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو اس طرح یہ دونوں ہی کیا ہو گئے بھائی. ہمارے پروگرام میں جو بھی بچے آتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہتا. اللہ پاک سب کو آگے بڑھنے اور علمی میدان میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں اور معلومات لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.